اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 27واں لیکچر ہے اور آج ہم حصہ نثر میں سے حصہ نثر پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف موجود ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے 1830 میں اور 1910 میں یعنی 1910 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے یہ آپ لوگوں نے MCQs کے حوالے سے یاد رکھنی ہے۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ یہ اس کو انڈر لائن کریں، ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ دلی میں پیدا ہوئے، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے گا۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے گا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، کوئی نئی چیز بنانے والا، اور خاتم ختم کرنے والا، یعنی انہوں نے جو انداز اختیار کیا وہ اس سے پہلے نہ کسی نے کیا تھا، اس انداز کو اختیار کرنے والے وہ پہلے شخص تھے، اور اسی طرح پھر ان کے بعد بھی ان کا انداز، ان کا اسلوب بیان جو ہے وہ کوئی نہیں اپنا سکا۔ اس طرح وہ خاتم بھی تھے خود ہی، مطلب اپنے اس کے بنانے والے بھی خود ہی تھے اور اس کو ختم کرنے والے بھی خود ہی تھے۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دلنشین نثر کے علاوہ ان کا بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، اور ان کے تصانیف کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے استاد کا نام جو کہ ابراہیم ذوق تھا، یہ بھی آپ نے اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ ٹھیک ہے جی، تعارف آپ نے MCQs کے حوالے سے یاد کرنا ہے۔ پیج نمبر 21 پر اب ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے مولانا محمد حسین آزاد کا شاعروں کے لطیفے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس وقت کے شاعر حضرات جو ہے وہ بیٹھ کر آپس میں کس طرح عام گفتگو میں بھی بڑی خوبصورت طریقے سے وہ کرتے تھے عام گفتگو، اور کس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے اور مزاحیہ انداز میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ ایک جواب دیتے تھے ایک دوسرے کو. تو یہاں پہ کچھ لطیفے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. پہلا، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. تکرار، بار بار کہنا، لڑائی کرنا. طول کھینچنا، لمبا ہو جانا، یعنی ایک بار ایک دفعہ میر اور مرزا کے شاگرد تھے جو کہ میر اور مرزا کے شاگرد تو نہیں تھے لیکن ان کو ماننے والے تھے، اور وہ جو ہے بحث کر رہے تھے کہ کس کا کلام زیادہ بہتر ہے، اور یہ بحث بہت زیادہ لمبی ہو گئی. دونوں خواجہ باسط کی مرید تھے، یعنی یہ دونوں جو شخص تھے، یہ خواجہ باسط بھی اس زمانے کے بہت بڑے شاعر، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیے، یعنی آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سا بڑا شاعر ہے. انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے. یعنی میر صاحب، یہ میر تقی میر کے کلام میں جو ہے آہ ہے، یعنی ان کا کلام بہت دکھ بھرا، بلکہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے میر تقی میر کی غزل ہم لوگوں نے پڑھی ہے، تو آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ ان کے شاعری کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ دکھ اور تکلیف، یعنی انہوں نے جو برداشت کیا، غم کا ایک اثر اس میں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ بھی اسی حوالے سے کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں آہ ہے، یعنی ایک قسم کا دکھ ہے. اور مرزا کا کلام واہ ہے. مرزا جو ہے کہ ان کے کلام میں ہمیں ایک خوبصورتی نظر آتی ہے. مرزا سودا جو ہے کہ ان کا کلام پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یعنی ابھی جو ہے وہ اپنے بیان سبھاتے بہاتے سو گیا ہے. پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کے جبالے پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. کہ وہی اسی بات کو کہ بیان کیا ایک بہت خوبصورت طریقے سے کہ ابھی خدام جو ہے وہ خادم کی جمع ہے، کہ جیسے ہی سودا کی آنکھ لگی اور تھوڑا سا شور ہوا تو ان کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ ابھی شور مت کرو، بلکہ ابھی وہ ان کی آنکھ لگی ہے. لیکن مرزا نے یہی، جب میر نے یہی جب میر جو ہے وہ اپنے سونے کا ذکر کرتے ہیں، میر تقی میر، تو وہ کہتے ہیں کہ ساری رات اپنے دکھوں پر آنسو بہاتے بہاتے ابھی سو گیا. تو دونوں کا مطلب ایک ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں درد نظر آ رہا ہے اور اس میں ایک طرح کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے. ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا. مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر دت خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے. یعنی انہوں نے بھی پسند کیا اور کہا کہ ہاں واقعی میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کی جو ہے وہ دات خواہی کی ہے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. دوسرا، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. یہ سارے یہ مرزا سودا ہی ابھی جب آپ نے اس سے پہلے بھی ان کا نام پڑھا، یہ سارے شاعر حضرات ہیں، ٹھیک ہے. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی. اس نے غزل پڑھی. مطلع تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. انہوں نے یہ شعر پڑھا. گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، یعنی ان کو بہت حیرت ہوئی. پوچھا یہ مطلع کس کا ہے، یہ شعر جو ہے کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے. سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، کہ تم ایسا نہیں لگتا کہ تم نے، یعنی وہ اتنا خوبصورت اور اتنا جوش بھرا شعر تھا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ تم جوان ہوئے ہو، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم اتنی عمر میں ہی بوڑھے ہو گئے ہو. خدا کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. یعنی واقعی میں پھر یہی ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ آگے عمر نہ پا سکا، بلکہ اس کی وہ فوت ہو گیا. نمبر 3، ایک دن انشاءاللہ خان جرات کی ملاقات کو آئے. دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا، یہ دونوں شاعر ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ خان اور جرت. جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے.
सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, आखिर जुर्रत ने पढ़ दिया, इस जुल्फ पे भपती शब देजूर की सूजी। अच्छा जी, अब ये सैयद इंशा ने फौरन कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे। अच्छा जी, ये जो जुरत है, ये अंधे थे, ठीक है। पहले इनकी नज़र ठीक थी, लेकिन बाद में इनकी आंखों की नज़र जो है वो चली गई और ये बूढ़े मतलब अंधे हो गए थे। तो जब उन्होंने ये शेर पढ़ा कि उस जुल्फ पे भपती शबी देजूर की सूजी, कि मुझे जो है अपने महबूब की जुल्फ जो है वो काली रात की तरह नजर आ रही है, या उसको देखकर मुझे काली रात का गुमान होता है, शबे देजूर की सूजी। तो सैयद इंशा ने फौरन ही कह दिया कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी, कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो वैसे भी सारा ही अंधेरा है। तो उसमें एक तरह से उनको मजाक के तौर पर और उनको कहा कि तुम तो अंधे हो और तुम्हें इतने अंधेरे में भी इतनी दूर की बात जो है वो तुमने सोच ली है, कि वाकई में तुम्हें काली जुल्फे जो है वो काली रात की तरह दिखाई दे रही है। तो फिर ये हुआ कि जुरत जो है वो उनके पीछे पीछे भागते रहे। अगला, एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिक ऐसे वक्त पहुंचे, ये भी बहुत बड़े शायर थे, कि जलसा खत्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह जैसे चंद अशोरा अभी मौजूद थे। ये जाकर बैठे, ताज़ीम रस्मी और मिजाज कुर्सी के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब, मुशायरा हो चुका। ठीक है, यानी लेट हो गए थे, वक्त पर नहीं पहुंचे थे और जलसा खत्म हो चुका था। तो लोगों से सलाम दुआ के बाद और मिजाज कुर्सी यानी उनसे हाल अहवाल पूछने के बाद उसने कहा कि क्या ये मुशायरा खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा। शेख साहब ने मतला पढ़ा। यानी आतिश साहब और ख्वाजा साहब से पूछा तो ख्वाजा आतिश अली ने कहा कि हाँ जी, मुशायरा तो खत्म हो चुका है, लेकिन सबको शौक था कि आप आते और आप जो है आपको लोग सुनते, क्योंकि शेख इमाम बख्श जो है वो बहुत बड़े शायर थे और लोग जो हैं वो जल्द सिर्फ उनका कलाम सुनने के लिए जाया करते थे। लेकिन उस मुशायरे में वो नहीं पहुंचे, देर से पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, यदि सब आपको सुनना चाहते थे, लेकिन आप जो है वक्त पर ना पहुंचे। शेख साहब ने ये मतलब पढ़ा, जो खास है वो शरीके ग्रोए आम नहीं, जो खास है वो शरीके ग्रोह आम नहीं, शुमार दाने तस्बीह में इमाम नहीं। क्योंकि नाम भी इमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने निहायत तारीफ की। यानी उन्होंने अपने आप को उस इमाम से, जो है तस्बीह के दानों का, जो इसमें वो बड़ा वाला दाना होता है ना जिसको शुमार नहीं किया जाता, उसके मुताबिक अपने आप को तशबीह के, वो शामिल तो होता है लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते तस्बीह के दानों में। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो खास लोग होते हैं वो आम लोगों में शुमार नहीं होते। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करते थे। अगला जो है वो ये है, और ख्वाजा साहब यानी हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। यानी ना जाओ दूसरी जगह और यहीं पे हमारे साथ बैठकर वक्त गुजारो। एक दिन वो आए और कहा, यानी उनका वो जो शागिर्द थे वो आए और उसने कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ, यानी मैं जाना चाहता हूँ, तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ। फरमाया, खैर बाशत कहाँ, कि खैर है, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, कल बनारस को रवाना हूँगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। यानी अगर आपने बनारस कुछ भिजवाना हो या कोई पैगाम हो तो मुझे बता दे, मैं कल बनारस जा रहा हूँ। ये शहर का नाम। आप हंस कर बोले, इतना काम करना कि वहां के खुदा को हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले कि हजरत, यहाँ और वहां का खुदा जुदा है? यानी आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि वहां के खुदा को मेरा जवाब, क्या वहां और यहाँ का खुदा अलग अलग है? अल्लाह ताला तो हर जगह है, एक ही रब है। ख्वाजा साहब ने कहा, जब खुदा वहां यहाँ का एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे वहां जाकर मांगोगे उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहां देगा यहाँ भी देगा। यानी अगर तुम्हें पता है कि खुदा हर जगह मौजूद है और एक ही रब है, तो तुम फिर जाने क्यों जा रही हो? यहीं पर बैठकर उससे मांगो, यहाँ पे भी वही देगा और वहां पे भी तुम्हें वही देगा। इस बात से उनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि सफर का इरादा मौकूफ किया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया और खातिर जमील से बैठ गए। यानी बिल्कुल आराम से बैठ गए कि हाँ, वाकई में ये बात तो सही है कि जब रब वहां और यहाँ का एक है तो फिर मैं इतनी दूर वहां क्यों जाऊं। अगला,
ایک دن معمولی دربار تھا، استاد یعنی ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادہ تشریف لائے۔ اچھا یہ اب جو ہے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بادشاہ تھے، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے شاعر تھے اور اس طرح کا دربار لگا کرتے تھے، اور وہاں پہ دربار میں جو ہے وہ شاعر حضرات حاضر ہوتے تھے اور اپنی اپنی غزلیں اور شاعری جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، اور بادشاہ جو ہے ان سے خوش ہو کر ان کو انعام دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن دربار تھا، یعنی عام دربار لگا ہوا تھا، تمام لوگ جو ہے وہ موجود تھے، اور اسی میں ابراہیم ذوق جو کہ بہت بڑے شاعر تھے وہ جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک مرشد زادہ تشریف لائے۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کیونکہ اس زمانے میں زنان خانہ الگ ہوتا تھا اور ہر کوئی مطلب آتا جاتا، ایک پردے کا ایک رواج ہوتا تھا، تو وہاں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ اپنے کسی غلام کو کہہ کر وہ اس کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے بادشاہ کو، اور بادشاہ کو شخص جو ہے وہ آ کر بادشاہ کو بتاتا تھا، اور پھر بادشاہ میں جو مسئلہ پوچھنا وہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کا جواب دے دیتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس وقت جو مرشد زادہ حاضر ہوا یا غلام جو ہے جو حاضر ہوا، اس نے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کسی کا پیغام لے کر آئے تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا، یعنی بادشاہ کے کان میں آ کر کچھ کہہ دیا اور رخصت ہوئے۔ اب چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ حکیم احسن اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ یعنی کیوں اتنا جلدی میں آئے اور اتنا جلدی میں چلے گئے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حکیم احسن اللہ خان نے ان سے پوچھا۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، یعنی یہ شخص جو ہے یہ نہ تو اپنی خوشی سے آیا تھا اور نہ ہی اپنی خوشی سے گیا، بلکہ اپنے اس کو کسی نے بھیجا تھا اور اسی کام کر کے چلا گیا۔ مصرع پڑھا انہوں نے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد، دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد کون تھے؟ ابراہیم ذوق۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی مصرے کے ساتھ ایک دوسرا مصرع لگا کر بہت خوبصورت طریقے سے اس کو شعر بنا دیا کہ ہمیں اس دنیا میں لائی حیات، زندگی کی، ہمیں اس دنیا میں زندگی لے کر آئی، اور یہاں سے قضا یعنی موت ہمیں لے جائے گی۔ ہمارا یہاں پہ یعنی انہوں نے یہ مصرع پڑھا کہ اس دنیا میں نہ تو ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنی خوشی سے جائیں گے، بلکہ زندگی ہمیں لے کر آئی اور موت یہاں سے لے کر چلی جائے گی۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کہ نہ تو اس دنیا میں آنے میں ہماری خوشی تھی، ہماری رضا تھی، اور نہ ہی یہاں سے جانے میں، بلکہ ہم بالکل ہی بے بس ہیں۔ نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی ہم جو ہے نہ تو خود آتے ہیں اور نہ ہی خود جا سکتے ہیں۔ اچھا جی۔ مرزا یعنی غالب کہ قاطع برہان کی بہت شخصوں نے جواب لکھے۔ قاطع برہان ان کی بہت خوبصورت کتاب تھی، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ مطلب لکھا، اور اس پر تنقید بہت ہوئی ان کی اس کتاب پر۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس پر طنز کیا، تنقید کی کہ یہ غالب نے کیا لکھ دیا ہے، اور بہت زبان درازیاں کی، یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ اچھی نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، اور بہت کچھ اس پہ جو ہے وہ بولا گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت، آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، یعنی فرمایا، اچھا کسی نے پوچھا کہ اب کہ کسی ایک دوسرے شاعر کی یا دوسرے مصنف کی کوئی تصنیف آئی، کوئی کتاب آئی، تو اس نے شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کا جواب نہیں لکھیں گے کیونکہ اس نے آپ کی کتاب پہ بہت کچھ بولا تھا یا آپ کے لیے بہت برا بلا بولا تھا، تو آپ نے کیوں نہیں اس کا جواب لکھا؟ آپ کیوں اس کی کتاب کو برا نہیں کہہ رہے؟ آپ یعنی اس کو کہہ رہے تھے کہ جس طرح اس نے آپ کی کتاب پر تنقید کی تھی تو آپ بھی اس کی کتاب پر تنقید کریں، اس کی نئی کتاب آئی ہے تو اس کا جواب لکھیں۔ فرمایا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارتا ہے تو تم جو ہے جواب میں کیا دو گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان بھی جو ہے وہ گدھا بن جائے اور اس کو لات مارے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، یہ شاعروں کے لطیفے تھے جو کہ ان کی کتاب مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ اچھا جی، مشق، یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا، مشق دیکھ لیتے ہیں، سوالات کے جوابات ہیں پہلے۔
پہلا سوال ہے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میر کے کلام میں افسردگی اور رنج و غم کا اظہار ہے، جبکہ مرزا کے کلام میں سنجیدگی کے ساتھ شوخی اور طنز و مزاح پایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، شریف زادی کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادی کی غزل سن کر سودا نے بہت تعریف کی، اس شعر کو بار بار پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت سے انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اچھا جی، آپ جو ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ اس کو کاماز میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس شعر کو بار بار پڑھوایا اور کہا، یہاں سے کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، آپ اس کو کاماز کے اندر لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان کا ہی بیان ہے اور ان کے الفاظ ہیں۔ سید انشاء کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشاء کے اصرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی۔ آپ اس میں پورا جو ہے نا جو واقعہ ہے اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کے جواب میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انشاء نے پھر یہ مصرع پڑھا۔ اس سے پہلے آپ وہ سارا بیان لکھیں گے کہ کس طرح وہ خاموش بیٹھے تھے اور انشاء نے آ کر پوچھا اور بار بار پوچھا، وہ جرت جو ہے ان کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ مصرع پڑھا، ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ تو یہاں پہ بھی پہلے آپ سوال سے لکھیں گے کہ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کرتے تھے کہا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب اپنی اس شاگرد سے آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کو بھی آپ کاماز کے اندر لکھیں گے۔ پھر جی اگلا سوال، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم حسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ یہ سارا آپ کوشچن سے لکھیے کہ اس وقت صاحب عالم کی زبان سے نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اس کو بھی اگلا الگ کر کے آپ اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جس کے بعد آپ کے پاس کوشچن آنسر کے بعد آپ کے پاس جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیں۔ شیر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے، درست۔ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، غلط۔ جرت ہنس پڑی اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، صحیح۔ کیونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، غلط۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے، درست۔ اچھا جی اگلا ہے، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کریں، ایم سی کیوز ہیں۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ اس کا آپشن ہے آپشن نمبر 4، اس کا صحیح آنسر ہے خواجہ باسط کے۔ دوسرا، انشاء اللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ انشاء اللہ خان ایک دن جرت کی ملاقات کو آئے، آپشن نمبر 3 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ پھر یہ مصرع اس زلف پہ بھپتی شبِ دیجور کی سوجی کے شاعر کا ہے، اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 2 جرت کا۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ قاطع برہان کے مصنف غالب ہیں، آپشن نمبر 3 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ پھر آپ کا سوال نمبر 4، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ نے خود ہی ان کو پڑھ کے اس کو جو ہے اس میں مناسب الفاظ جو ہے وہ آپ نے خود لکھنے ہیں۔ پھر جی ان الفاظ یہ سارے آپ نے خالی جگہ پر خود کرنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کون کون سا لفظ آتا ہے، آپ اپنی کتابوں میں پینسل سے لکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ جی آپ کے سوال الفاظ، کمال، متضاد اس کا ہوگا زوال، گرمی، سردی، خاص، عام، طرفدار، مخالف، مطلع، مقطع، بے روزگاری، روزگار، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے الفاظ متضاد ہو گئے۔ پھر اگلا سوال آپ کا ہے کہ مذکر مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔
ویسے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جملے بنا کر اس کو کرنا ہے، میں نے صرف آپ کو مذکر مؤنث الگ کر دی، آپ نے اس کے جملے چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر الفاظ میں ہے کلام، طول، شور، چراغ، مصرع، مزاج، یہ آپ کے مذکر الفاظ ہیں۔ مؤنث الفاظ جو ہیں وہ ہے تکرار، آہ، قیامت، تعریف، قدرت، زلف، تسبیح، شکایت۔ تو آپ نے ان کو مذکر مؤنث اپنے جملے بنا کر جو ہے وہ کرنے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 ہے کہ اعراب لگانے ہیں، زیر زبر پیش آپ نے اس پہ لگا لینا ہے۔ پھر سوال نمبر 8 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ یہ جو آخری سیکنڈ لاسٹ لطیفہ ہے اس کا، ایک دن معمولی دربار تھا اپنی خوشی سے آئینہ، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جی واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہیں کمال، کمالات، شعر، اشعار، مشاعرہ، مشاعرے، شخص، اشخاص، خادم، خدام، بیگم، بیگمات۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے کالم الف کو بے سے ملانا ہے، آہ، واہ، پھپولے، دل، ذرا، ٹک، مرزا، سودا، جرت، انشا۔ پھر آپ کے پاس ذو معنی الفاظ، کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہو، ان الفاظ کے دو دو معنی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، پہلا لفظ آپ کا ہوگا تکرار، اس کے ایک معنی جھگڑا ہے اور ایک معنی ہے بار بار کہنا۔ عرض، اس کے ایک معنی گزارش ہے اور دوسرا چوڑائی کے لیے بھی عرض کہتے ہیں۔ مطلب غزل اور قصیدے کا پہلا شعر اور دوسرا اس کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ آپ نے مزید ایسے 5 الفاظ جو ہے وہ تلاش کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ کام ہمارا جو ہے مکمل ہوا۔ آپ نے کوشچن آنسر کاپیوں میں لکھنے ہیں، تشریح عبارت کرنی ہے، واحد جمع بھی دیکھ لیجیے گا۔ اپنا کام مکمل کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔